بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ رسول تمہاری بات مانے گا بہت ساری باتوں میں اور بہت سارے معاملات میں، لعنتم تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور مشقت میں پڑو گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تم کو ایمان، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کر دیا ہے تم کو کفر اور نافرمانی، والعصیان، اور نہ ماننا، فسوق مانا بڑا گناہ اور عصیان مانا مطلق نافرمانی اور چھوٹا گناہ۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اے صحابہ، جب تمہارے درمیان اللہ کا پیغمبر موجود ہو اور تم اپنی کوئی بات اور اپنی کوئی رائے پیغمبر کے سامنے رکھتے ہو تو اس کو رائے اور مشورے کے طور پر تو تم بیان کر دو، لیکن تمہاری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پیغمبر تمہاری ہی رائے کے مطابق فیصلہ دے اور تمہاری رائے اور تمہارے مشورے کی اطاعت کریں، بلکہ اگر یہ پیغمبر تمہاری بات ماننا شروع کر دے تو وہ تو تمہارا مطاع ہے، ان کی تو اطاعت کرنی ہے، اور یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ گویا کہ پیغمبر تمہاری اطاعت کر رہا ہے۔ اس لیے معاملات میں جب بھی تم اپنی رائے رکھو تو تمہیں اس بات کا پوری طرح لحاظ کرنا ہوگا کہ یہ پیغمبر تمہارا ایک رہنما ہے، تمہارا ایک مطاع ہے، اور تمہیں ان کی رائے اور ان کے قول
اور ان کے فیصلے کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ ہمارے لیے اس میں رہنمائی یہ کہ آج بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور اسلام اور قرآن و سنت کا کوئی حکم موجود ہے، اور دوسری طرف ہماری رائے ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا کوئی مشورہ ہے، تو ہم نے پیغمبر کی بات اور اسلام کے حکم پر اپنی رائے کو فوقیت نہیں دینی، اور یہ نہیں خیال کرنا کہ ہم دین کی بات کو اپنی رائے کے تابع کر دے، بلکہ اپنی تمام تر خواہشات اور اپنی آراء کو دین اور اسلام کے حکم کے تابع کریں۔ اس طریقے پر زندگی گزارنا اسلام کا طریقہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ صحابہ کرام کو تو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، پھر دوبارہ بتانا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یہ بلاغت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو نماز کی ترغیب دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کہنا کہ نماز فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی فرضیت کا جو تقاضا ہے اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کو بلاغت کی کتابوں میں فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ تو جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یہ تو تم سب جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، مگر اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول موجود ہے، رسول کی تعلیمات موجود ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم رسول کی اطاعت کرو، نہ یہ کہ رسول تمہاری اطاعت کرے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ رسول اطاعت کرے تمہاری بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ عنتم کا لفظ العنت سے مشتق اور بنا ہے۔ العنت عربی میں گناہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ عنت یہ فجور کو بھی کہتے ہیں، نافرمانی اور بدکاری کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں اس عنت کے لفظ کا معنی ہے الوقوع فی امر شاق، کسی مشقت والے کام میں پڑ جانا۔ تو اگر تم پیغمبر کے پاس کوئی چغلی لاؤ گے، پچھلے سبق کے ساتھ مربوط کر کے اگر ہم بات کریں اور ان کے اسی مضمون کو لے کر چلیں، تو اگر تم پیغمبر کے پاس کوئی بات لے کر آؤ اور پیغمبر تمہاری ہی بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ ولید بن عقبہ کی خبر کو اگر مان لیتے آنکھیں بند کر کے تو حملہ ہو جاتا اور کئی ایمان والے وہ شہید ہو جاتے۔ لہذا معاملات میں پہلے تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور یہی اصول زندگی کا، معاشرت کا، صحافت کا، سیاست کا اصل اصول ہے کہ فتبینوا، معاملات میں تحقیق کیا کرو، اور چغلی کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچا کر بلا تحقیق اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، اور یہ خیال کرنا کہ بلا کسی تحقیق کے میری بات کی پیروی کر لے، تو اس سے تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا تھا، ان کو تو پیغمبر کا ہر فرمان محبوب اور پسندیدہ تھا، تو اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف بھی کی، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تم کو ایمان۔
تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. یہ کسی کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے یہ ایک اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین اور آراستہ کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ناپسند کر دیا تم کو کفر، کہ کفر سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دی. والفسوق اور گناہ، والعصیان اور نافرمانی. الفسوق اور العصیان میں بعض مفسرین نے یہ فرق کیا ہے کہ فسوق کا معنی بڑا گناہ اور عصیان کا معنی چھوٹے گناہ اور نافرمانیاں. تو اے صحابہ یہ اللہ کا بڑا احسان رہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کر دیا، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہوں کی نفرت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تم فوراً اطاعت کرتے ہو، اور تمہارا عمومی مزاج یہی ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ترجیح دیتے ہو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ، یہی صحابہ، یہی اسلام اور دین اور رسول کی بات کو فوقیت دینے والے، هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہے. رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص سیدھے راستے پر چلتا رہے اور اس پر ڈٹ جائے، اور اس میں ایک تسلب اور پختگی حاصل ہو. تو یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت اور اطاعت کے معاملے میں نہایت ہی پختگی دکھائی ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے. فضلا من اللہ ونعما، اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے تمہیں ایمان محبوب ہو گیا اور تمہیں کفر سے نفرت پیدا ہوئی. اس آیت میں اس بات کی بھی بہت بڑی ترغیب دی گئی ہے اور ایک اصول سمجھایا گیا ہے کہ ہر معاملے میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوقیت دو. اور دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو دل کے اندر ایمان کی محبت آ جائے یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کفر سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے. انسان اپنا میلان، اپنا رجحان ظاہر کرے گا، پھر اللہ توفیق عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو دل میں ایمان کا آراستہ ہونا ہے اور یہ جو کفر اور نافرمانی کے ساتھ نفرت ہے، یہ خاص اللہ کا فضل اور اللہ کی دین ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. صحابہ کے دلوں میں جو اللہ نے کفر کی نفرت اور ایمان کی محبت پیدا کی، یہ یوں ہی نہیں پیدا کی، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صحابہ، ان کا میلان وہ اس جانب ہے، ہدایت کی طرف ہے، اور یہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ انعام عطا کیا جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ اس صورت میں ایک چوتھا ادب بیان ہو رہا ہے. اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کر لو، ان کے درمیان صلح کراؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے بھی آخر انسان ہیں. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے،
تو ایسے میں جب ایمان والوں کے درمیان ہی جنگ اور جھڑپ کی صورتحال ہو یا انفرادی طور پر دو مسلمان لڑ رہے ہوں یا دو جماعتیں لڑ رہی ہوں یا دو گروہ لڑ رہے ہوں یا دو مسلمان ملک لڑ رہے ہوں، ان تمام صورتوں میں تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان تم صلح کرا دو، پوری کوشش کرو کہ مسلمانوں کے درمیان کا یہ جنگ اور مسلمانوں کے درمیان کا یہ فساد ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس کا نقصان ایمان والوں کو ہی ہوگا، لہذا اس کے لیے اپنا کردار ادا کرو، تم غیر جانبدار نہ رہو، یہ مت خیال کرو کہ وہ لڑ رہے ہیں تو ہمارا کیا کام، بلکہ اگر دو مومن لڑ رہے ہیں، دو مسلمان جماعتیں لڑ رہی ہیں، تو تمہارا کردار اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنا اثر رسوخ، اپنے ذرائع، اپنے تدابیر، اپنے تعلقات استعمال کر کے ان کے درمیان صلح کی کیفیت اور صلح کا ماحول پیدا کرو۔ یہ مسلمان معاشرے کے لیے ایک عظیم ادب اور حکم اور رہنمائی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ مسلمان آپس میں لڑیں گے نہیں، یہ ان کی عادت نہیں ہوگی، بلکہ اقتتلو کا مطلب لڑنا نہیں ہے بلکہ لڑ پڑنا ہے۔ لڑ پڑنا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں مسلمان پھر بھی انسان ہے، لڑ پڑے۔ اور طائفتان اصل میں عربی میں کہتے ہیں، چھوٹے گروہ کو طائفہ کہتے ہیں، تو مسلمانوں کی پوری بڑی بڑی جماعتیں عموماً نہیں لڑتی، لیکن اگر کہیں کوئی چھوٹی جماعت، کچھ لوگ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑے تو تمہاری ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کراؤ، ایک اصلاحی کمیٹی بناؤ، صلح کی جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن صلح کی تمام تر تدبیروں کے باوجود اگر صلح نہ ہو اور وہ جماعتیں پھر بھی لڑیں، دیکھیں دو ایمان والوں کے گروہوں کا لڑنا، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ دو مومنین، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کو دفع کرنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، خاص کر حکومت وقت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دونوں کو بٹھا بھی سکتے ہیں، پریشرائز بھی کر سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ دو جتھے لڑ رہے ہیں، اس وقت بھی ایک اسلامی حکومت کو اس میں مداخلت کر کے ان کو بٹھا کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ہے۔ دو بڑی جماعتیں اور جتھے لڑ رہے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے، بعض اوقات گورنمنٹ کی بھی باتوں کو بھی نہیں سنتے اور گورنمنٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے، ایسے میں حکومت وقت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح لڑائی حد سے نہ آگے بڑھے، دونوں جانب مومنین ہے، قتل و قتال ہوگا، فساد ہوگا، دفع ہو جائے، کچھ لے کچھ دے، کچھ بھی ہو جائے، ایک ترتیب کوئی اس کے لیے حل نکالے۔ لیکن کبھی ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ باوجود ہر طرح کی تدبیر کے ایک گروہ اپنی طاقت پر، اپنے جتے پر اب ضد کر کے وہ اڑا ہوا ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑ رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، پھر حکومت وقت کے لیے شرعی حکم یہ کہ پھر ان کے خلاف وہ مسلح کوشش بھی کریں اور ان کو دبانے کے لیے ان سے لڑیں۔ یہ لڑنا آخری آپشن ہوگا، صلح کی تمام تر کوششوں کے بعد اسلام کا یہ حکم ہے۔ تو فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر بغاوت کرے ان دو گروہوں میں سے ایک اور زیادتی کرے، بغاوت کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور ایسے مطالبے کرنا جو بالکل ناجائز ہے اور صلح نہیں کرنا چاہتے، تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر،
فقاتل التی تبغی، تو پھر لڑو اس گروہ سے تبغی کے جو زیادتی کرتی ہے. جس گروہ نے زیادتی کی ہے پھر مسلمانوں کے لیے اور حکومت اسلامیہ کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ لوگ در حقیقت ملت اسلامیہ کے مخالف ہیں، اور وہ اسلام اور اسلامی حکومت یا امت مسلمہ یا مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ بکھرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں ان کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے. یہ لڑنا پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہے. کافروں کے خلاف لڑنا چاہیے، مسلمانوں کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں اور صلح کے لیے راضی نہیں ہے. ہر طرح کی تدابیر کی گئی، اب مجبوراً ان مومنین سے لڑنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ایک باغی جماعت سے لڑنے کی نوبت آ جائے تو فقاتل التی تبغی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر ایسے باغیوں سے لڑو. لیکن یہ لڑنا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہے اور ان کو سزا مل جائے. یہ لڑنا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو سزا دی جائے، بلکہ اس لیے ہوگا کہ ان کو صلح پر آمادہ کیا جائے اور اس فساد اور فتنے سے روکا جائے. بس اس کا مقصد صرف اتنا ہے. لہذا اگر وہ زخمی ہو گئے اور اب دب گئے تو تم ان سے لڑنا چھوڑ دو. لہذا ان میں سے اگر کچھ قیدی آ گئے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قید ہو گئے لہذا اب تمہارے غلام بن گئے. کافروں کی طرح کہ جو کافر قید میں آ گئے تو وہ غلام بن سکتے تھے، لیکن یہ غلام نہیں بن پائیں گے. ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو تم قید مت کرو. حتی الامکان تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی مار دھاڑ زیادہ نہ ہو، لیکن ہے تو لڑائی. جیسے ہی وہ تابع ہو جائے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اب لڑنا نہیں چاہتے، تو فوراً تم پیچھے ہٹ جاؤ. یہ اس کارروائی اور اس آپریشن کا مقصد یہی ہوگا کہ ان فسادیوں کو، ان باغیوں کو دبایا جائے. اس لیے فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. ان باغیوں سے تم لڑو لیکن یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. تفیء کا معنی ہے ترجع، پلٹ آئے. فی کا لفظ عربی میں الفیء کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اور پلٹنا. سائے کو بھی اس لیے فی کہتے ہیں کہ وہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ پلٹ آتا ہے. مال غنیمت کو بھی اس لیے فی کہا جاتا ہے، مال فی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بھی مسلمان کافروں سے مسلمانوں کی طرف پلٹ آتا ہے. تو فی کا اصل معنی یہ ہے. فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر وہ رجوع کر لیں اور پلٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو تم ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کر لو. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کر لو. فَإِنْ فَاءَتْ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی شروع ہو گئی لیکن لڑائی کے بعد اب وہ صلح پہ راضی ہو گئے تو فوراً لڑائی روک دو اور صلح کر لو. یا صلح کا منکر ہے تو لڑائی شروع کر دو، صلح پہ راضی ہو گئے تو بس صلح کر دو. یا صلح ہو گئی لیکن صلح ہونے کے باوجود انہوں نے صلح سے روگردانی کر کے اور صلح کو توڑ دیا تو فَإِنْ فَاءَتْ، پھر یہ دوسرا جملہ لوٹنا، پھر دوسرا لوٹنا ہے. ایک لوٹنا تو یہ کہ جنگ بندی ہو گئی، اور دوسرا لوٹنا یہ کہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو فَإِنْ فَاءَتْ، یہ پھر دوبارہ لوٹنا ہے جنگ کی طرف. تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، دوبارہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر لو. اور صلح کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے نقصانات اگر ہو چکے ہوں گے تو کچھ تلافیاں بھی ہوگی، لہٰذا ان تلافیوں کے لیے پھر دوبارہ فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور چونکہ ایک دوسرے پر بعض اوقات لڑائی اور جنگ کی صورت میں زیادتیاں بھی ہو چکی ہوتی ہے تو بے انصافی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ طیش میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے دوبارہ تاکیداً فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو.
جو ہو گیا سو ہو گیا، اب انصاف کے ساتھ تم صلح کرو۔ یہ صلح کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ صریح غلطی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور دوسرا مظلوم ہے، آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان مظلومین کو اور زیادہ دبا دیا تو صلح ہو گئی۔ اسلام اس قسم کے صلح کا قائل نہیں ہے۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کے ساتھی بن جاؤ۔ اس لیے بالعدل کا لفظ بڑا اہم ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، صلح ایسے کر لو کہ دونوں کو بٹھاؤ، معلوم کرو کہاں کس کی کیا غلطی ہو رہی ہے، کچھ غلطی ادھر سے ہوگی کچھ ادھر سے ہوگی، اس کی تلافی کے لیے کوئی بیچو بیچ راہ نکالو۔ یہ نہیں ہے کہ ٹوٹلی ایک جانب تم ظالم کے ساتھ بن جاؤ، اور اگر ایک کا ظلم بڑا واضح ہے تو فوراً اس کو کہہ دو کہ تم تو ظلم کر رہے ہو اور صریح ظلم ہے، تو ایسی زیادتی کو ترک کر دو اور صلح کے لیے بیٹھ جاؤ اور کچھ تلافی تم کر لو۔ لیکن اگر وہ ظالم تیار نہ ہو اور وہ پھر بھی لڑے تو پھر تمہیں اس ظالم کے ساتھ لڑنا ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ التی تبغی میں آئے گا۔ صلح کے اندر ہر جگہ صلح بہتر نہیں ہوتی کہ ظالم تو ظلم کرتا رہے، مظلوم کو اور پیس دو اور کہو کہ نہیں ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے مظلوم پر دباؤ ڈال دیا اور ظالم کا ساتھ دے دیا۔ ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صلح ہو رہی ہے، لیکن وہ صلح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ہر ایک کو اس کا حق دینا انصاف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ القسط کا معنی عربی میں ہے انصاف، اور القسط کا معنی عربی میں ہے ظلم۔ یہ جو اقسطہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے ازال القسط، قسط کو ختم کر دیا، ظلم کو ختم کر دیا۔ تو جب ظلم کو ختم کر دیا تو وہ عدل ہو گیا۔ تو المقسطین کا لفظ پھر عدل کے معنی میں اس طرح ہے۔ یہ صلح مسلمانوں کے درمیان اس لیے بہت ضروری اور اہم ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام ایمان والے بھائی ہیں۔ اس لیے کہ بھائی بندی کی بنیاد وہ تو ایمان پر ہے، نسب سے زیادہ بڑھ کر ایمان پر ہے، اور نسب بھی آدم و حوا سے چل پڑا ہے، تو آدم و حوا مومن تھے۔ اب جو اس کے خلاف ہے وہ گویا کہ نسب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے یہ نسب کی بھی خلاف ورزی ہے ایمان کے خلاف چلنا، اور ایمان وہ اصل ہے جو مومنین کے درمیان کا حقیقی تعلق ہے۔ تو انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہیں۔ اب بھائیوں کے درمیان اگر کچھ اس قسم کے معاملات ہو جائیں تو صلح کرنی چاہیے، نہیں تو یہ بھائی دشمن بن جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد ہوگا، اور یہ امت واحدہ کے بجائے اور غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہو جائے گی، اور فساد وہ نقصان خود مسلمانوں کا ہوگا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کیا کرو۔ کبھی کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہے تو تلافی کیا کرو، وہ مالی تلافی ہوتی ہے، وہ کچھ بدلے ہوتے ہیں، کچھ اور تدابیر ہوتی ہیں، اپنی پوری کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے اور ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے اسلامی معاشرے کا اصول ہونا چاہیے کہ تمام ایمان والے بھائی ہیں اور ان کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، صلح ہو، مسائل حل ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی ہو۔ یہ اسلام کا بڑا اصول ہے۔ ان آیات میں ایک بحث یہ بھی ہے جو کہ جس کا مسئلہ بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ تو مسلمانوں کے آپس میں لڑنے والی بات ہو گئی، لیکن کبھی حکمران وقت کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت حکمران کے ساتھ لڑتی ہے، اور اس کو فقہ کی کتابوں میں خروج کہا جاتا ہے۔ ایک قائم حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا،
ان کے خلاف اٹھ کر لڑنا، یہ خروج کہلاتا ہے۔ شریعت ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف ایک جتھا بنا کر ان کے خلاف کیا لڑ سکتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ فیصلے صرف جذباتی نہیں ہوتے، ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے کہ قرآن و سنت ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ ایک لڑائی تو وہ ہوتی ہے جو کہ مفادات کی لڑائی ہوتی ہے، قومیت کی لڑائی ہوتی ہے، زبان اور لسانیات کی بنیاد پر اور عصبیت کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے۔ یہ لڑائیاں تو جاہلیت کی لڑائیاں ہیں، اس میں تو ایمان والوں کو بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے، کسی جانب میں بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ دونوں جانبین جاہلیت کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، غلبہ دین کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک جتھا اٹھ کھڑا ہوتا ہے حکومت وقت کے خلاف، اور ان کے اٹھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام غالب ہو۔ تو جن کا اٹھنا اس لیے ہے تاکہ ہمارے مطالبے منظور ہوں، وہ فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی مال و جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کا لڑنا وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر ہے۔ اس قسم کے لڑنے والوں کے ساتھ تو کسی قسم کی رعایت بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی مسلمانوں کو ہونی چاہیے، وہ تو فسادی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا جتھا، ایسی جماعت جو قائم شدہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور مسلح جدوجہد کرے، اسلحہ کے زور پر، لڑائی کے زور پر، خیال یہ کرتے ہیں وہ کہ ہم ان حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور یہ صرف باتوں سے اور دعوت سے اور نصیحت سے معاملات حل نہیں ہوتے، ہمیں ان کے خلاف آ کے لڑنا چاہیے، ہم لڑیں گے اور تختہ الٹ دیں گے اور ایک انقلاب برپا کریں گے۔ یہ لڑنے والا گروہ، اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ اس خروج کے بارے میں فقہاء کیا کہتے ہیں، ہماری رائے کیا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، قرآن و سنت کا اصول کیا ہے، فقہ میں اس کے لیے کیا قاعدہ ہے، وہ اس میں یہ قاعدہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران وقت کفر کرے صریح، اسلام کے منکر ہو اور کافر حکومت ہو، مسلمان حکومت نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان حکومت ہے، اسلام کا منکر نہیں ہے، ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، کفر بواح کے اندر مبتلا نہیں ہے، لیکن غلطیاں کر رہے ہیں اور بڑے گناہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں، لیکن جو کفر بواح کر رہے ہیں، شرعی طور پر اسلام کے منکر ہو گئے ہیں، کافر حکومت ہے، اور ان کے خلاف لڑنے والوں کو یہ یقین ہو، ان کے پاس بظاہر اتنا جتھا ہے کہ اگر وہ اٹھ کھڑے اور مقابلہ کریں تو حکومت وقت کے ساتھ مقابلہ بظاہر ممکن نظر آتا ہے کہ ہاں یہ لڑ پڑیں گے، اور لڑیں گے تو لڑنے کے نتیجے میں یہ حکومت وقت بے بس ہو سکتی ہے اور تختہ الٹ سکتے ہیں۔ یہ دو شرائط اگر پائے جائیں گے تو غلبہ اسلام کے لیے اور تختہ الٹنے کے لیے کفر بواح کرنے والے حکومت کے خلاف اس مضبوط ایک امیر کے تحت مسلح جتھا، جن کے پاس ایک قوت نظر آ رہی ہے، وہ اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو اسلام ان کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر حکومت وقت نے کوئی کفر بواح نہیں کیا، یا اگر کیا بھی ہے لیکن اتنا مضبوط جتھا نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کا تختہ یکدم سے الٹ دے، صرف وقتی طور پر کچھ شور شرابہ کر پائیں گے اور کچھ لوگ قتل و غارت گری ہو جائے گی، ورنہ حقیقی معنوں میں تختہ الٹنے کا کوئی بظاہر امکان نظر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں مسلح جدوجہد کر کے خروج کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اس لیے کہ ان کی نیت اچھی بھی ہوگی
لیکن اس سے خون ریزی اور خانہ جنگی ہوگی اور فساد پھیلے گا. کچھ لوگ اگر مسجد بنانے کے لیے پورے گاؤں کو ہی خراب کرنا چاہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مسجد بنانا اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس ایک مقصد، اچھے مقصد کے لیے وہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اس لیے یہ خروج، اس میں بعض اوقات بڑے مخلصین لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ ہوتے تو مخلص ہیں، چاہتے تو انقلاب ہیں، ان کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ تختہ الٹ دے اور اسلام غالب ہو جائے اور بے دین لوگوں سے جان چھوٹ جائے. لیکن ادھر ان کا دھیان نہیں ہوتا کہ یہ مقابلہ کس قدر ممکن ہے اور ہمارا گروہ کتنا مضبوط ہے اور مقابل فریق کے ساتھ ہم کتنا مقابلہ کر پائیں گے اور اس میں خانہ جنگی کا امکان کتنا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ پھر غالب ہوں اور زیادہ پٹتے ہیں اور اسلام بدنام ہوتا ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام اس کو حکمت اور دانائی کے خلاف سمجھتا ہے. تو جو پرامن جدوجہد ہے غلبہ اسلام کی، وہ کوشش کرنی چاہیے. حکمران اگر فاسق ہو تو ان کے خلاف بھی جمہور علماء محدثین کے نزدیک مسلح جدوجہد اور خروج کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل علم اجازت دیتے ہیں. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب عوام کے پاس بھی ہر وقت اتنا اسلحہ ہوتا تھا جتنا گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا. ان کے پاس بھی تیر اور تلوار اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، اور بعض اوقات عوام میں بھی جو گروہ ہوتے تھے وہ ایک لیڈر پر اتنے متفق ہوتے تھے کہ وہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، اور ہر وقت گورنمنٹ کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ مقابلہ بعض اوقات خروج کی صورت میں ممکن نظر آتا تھا کہ اگر سب لوگ اور عوام مخالف بن جائیں اور سب اپنی تلواریں اٹھا کر حکومت پر تختہ الٹنے کے لیے نکلیں اور ایک انقلابی صورت پیدا کریں تو گورنمنٹ بے بس ہو جائے گی اور ان کی فوج کسی کام کی نہیں ہوگی اور یہ تختہ الٹ جائے گا. یہ ایک وقت تھا. اب اس دور میں حالات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آلریڈی فوج تیار ہوتی ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی لیڈر پر متفق ہیں. تو یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اٹھ کر جو ہے کچھ چند اسلحے اٹھا کر گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیں گے. یہ طریقہ انقلاب، اس کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر آپ تو کہیں گے کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے تو اجازت دی ہوئی ہے تو جو شریعت کا طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی اس بات کی. اس کے لیے خروج کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل پیرا ہو کر آپ خروج کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی کافر ملک مسلمان ملک پر حملہ آور ہو، وہاں پورا مسلمان امت چاروں ناچار وہ دفاعی پوزیشن میں لڑیں گے اور جہاد کریں گے، یہ دفاعی جہاد ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی مسلمان ریاست غیر مسلم ریاست پر اور کافروں پر حملہ آور ہو پوری تیاری کے ساتھ اور ان پر بھی اسلام کے غلبے کی بات کریں کہ اسلام وہاں بھی غالب ہو جائے، یہ اقدامی جہاد ہے. اور سوم یہ کہ قائم شدہ حکومت کے اندر ایک جھتہ اٹھ کر اسی حکومت کا تختہ الٹ دے، اس کو خروج کہتے ہیں. یہ تفصیل جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس خروج کی بیان کر رہا ہوں. تو اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق اپنے ملک جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اس میں جو دینی اور دعوتی کام ہے وہ پرامن اور دعوتی اور دعوت و تبلیغ سے ذہن سازی اور غرب اسلام کی کوشش کرنا، یہی شریعت کا حکم اور تقاضا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.